الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے کچھ مظلوم پرندوں کی۔ ایک بڑا درخت تھا جس پر 3 فیملیاں رہتی تھیں۔ اوپر نیچے ان کے گھر بنے ہوئے تھے۔ سب سے نیچے چڑیا کی فیملی رہتی تھی، درمیان میں مینا اور اس کے 3 بچے، جبکہ سب سے اوپر کبوتر اور اس کے 2 بچے رہتے تھے۔ یہ سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے۔ روزانہ شام کے وقت اوپر والے فلور پر بیٹھ کر بڑے آپس میں باتیں کرتے، جبکہ بچے درخت کے نیچے کھیلتے کودتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ہنستی مسکراتی زندگی میں اچانک سے ایک بڑی مصیبت آ پڑی، اور ہوا کچھ یوں کہ سردی کا موسم تھا۔ روزانہ کی طرح بڑے باتیں کر رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے کہ اچانک کووں کا ایک جھنڈ بڑے درخت کے پاس آ نکلا، اور ایک بڑا اور موٹا کوا جھنڈ کے بیچ میں سے آگے بڑھا اور دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، اس درخت پر جتنے دن گزارنے تھے گزار لیے، کل سے یہاں ہم رہیں گے، تم اپنا کہیں اور بندوبست کر لو۔ چڑیا نے فوراً کہا، پاس ہی دوسرے درخت ہیں، وہاں کوئی نہیں رہتا، تم سب اپنا وہاں گھر بنا لو۔ ساتھ ہی کبوتر اور مینا نے بھی چڑیا کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ اپنا گھر بناؤ اور دوسروں کا اجاڑو۔ لیکن کوے نے ایک نہ سنی اور کہا کہ مجھے نہیں پتا، تمہارے پاس کل شام تک کا وقت ہے، اپنا بندوبست کر لو، ورنہ گھر تو کیا سر بھی نہیں بچے گا۔ شام سے رات ہو گئی، اجالے سے اندھیرا ہو گیا۔ بچے بے خبر تھے، اس لیے پرسکون ہو کر سو رہے تھے، لیکن والدین پریشان تھے۔ بڑے پریشان تھے اس لیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے پریشان تھے، تو جاگ رہے تھے۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ چڑیا نے کہا، میرے تو بچے بھی چھوٹے ہیں اور گھر بناتے بناتے 1 ہفتہ لگ جائے گا، اور اگر یہاں رکے تو کووں کے ہاتھوں مریں گے، چلے گئے تو سردی کی وجہ سے مریں گے۔ باتیں کرتے کرتے دونوں کو خیال آیا کہ یہ کبوتر کہاں ہے؟ مینا نے سوال کیا، کہیں وہ گھر چھوڑ کر ہمیں چلی تو نہیں گئی؟ پتہ نہیں، مگر اس کے بچے تو یہی ہیں۔ اگلے دن شام کو کبوتری جب واپس لوٹی اور اس کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی ساتھ ہی کووں کا جھنڈ بھی آ گیا۔ دیکھو تو صحیح، یہ لوگ ابھی تک یہی ہیں۔ موٹے کوے نے حیرت سے کہا، لگتا ہے تمہیں جینے سے زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ سردار کی بات سن کر سارے کوے زور زور سے ہنسنے لگے۔ لیکن یہ کیا؟ کبوتر اور اس کے پڑوسیوں کے چہروں پر تو کوئی پریشانی نہیں تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کبوتر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہ ہم مریں گے اور نہ یہاں سے جائیں گے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم اکیلے ہیں، کمزور ہیں، تو تم ہم پر ظلم کرو گے اور ہمارے گھروں پر قبضہ کرو گے؟ یہ دیکھو ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد چاروں طرف سے شاہین نکل آئے اور درخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کمزور کیا دیکھا کہ حملہ کر دیا؟ اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سردار شاہین نے بھاری آواز میں ان کووں سے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موٹے کوے نے اپنی جان بچاتے ہوئے کہا کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، یہ رہیں، گھر ان کا ہے، درخت ان کا ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کووں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت کو دور کرنے پر تمام شاہینوں نے کبوتر اور اس کے پڑوسیوں کا شکریہ ادا کیا اور 3 دن بعد بڑے مزے کی ان کی دعوت کی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کمزور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو ظالم کو ظلم سے روکنے اور کمزور کی ہمیں مدد کرنے میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔